بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مسائل تراویح کی جماعت میں کوتاہی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تراویح کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہی تو ہے، بس محلہ کے چند لوگ جماعت سے پڑھ لیں گے تو ہماری طرف سے بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ سراسر غلط ہے۔ کیا ظلم و ستم ہے؟ تم خدا کے ساتھ قانون بگاڑتے ہو۔ اگر خدا تعالیٰ بھی اپنی عطا کے وقت قانون برتیں کہ جس طرح تم ضروری ارکان ادا کرتے ہو وہ بھی ضرورت کے موافق دے دیا کریں تو بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا؟ مثلاً ایک دن تمہیں آدھ پاؤ سے زیادہ اناج نہ دیں یا ایک لوٹے سے زیادہ پانی نہ دیں تو تم کیا کر لو گے؟ کیونکہ کسی کو دینا ان پر واجب تو ہے نہیں، محض اپنے فضل و رحمت اور احسان سے دیتے ہیں۔ اب تم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قانون بگھارتے ہو کہ جماعت تراویح سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، لہٰذا ہم کو جماعت سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کچھ لوگوں کا جماعت سے پڑھ لینا کافی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ قانون برتے کہ اگر وہ تمہیں صرف اتنا ہی کھانے کو دیں کہ بھوکے نہ مرو تو نانی یاد آ جائے تمہیں۔ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے تراویح میں اس کی مشق ہوتی ہے۔ بعض لوگ جلدی فارغ ہونے کی وجہ سے وقت آنے سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر وقت پر کھڑے بھی ہوتے ہیں تو اذان ہی وقت سے پہلے کہہ دیتے ہیں۔ بعض حفاظ تراویح میں قرآن مجید اس قدر تیز پڑھتے ہیں کہ تجوید تو کیا صحیح ہوتی، حروف بھی صحیح ادا نہیں ہوتے، اتنی تیز قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ سامعین کو سمجھنا تو کیا سنائی بھی نہیں دیتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی ثنا، رکوع، سجدہ کی تسبیحات اور اتحیات پورا نہیں پڑھتے کہ امام صاحب قرات یا قومہ یا جلسہ یا قیام یا سلام کی طرف چل دیتے ہیں۔ بعض جگہ ترویحہ یعنی ہر 4 رکعت میں بھی نہیں ٹھہرتے۔ بعض لوگ ایک ہی رات میں 2 جگہ پوری تراویح پڑھا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اجرت پر قرآن سناتے ہیں۔ بعض حفاظ اپنا پڑھ کر کے یا کسی روز ناغہ کر کے دوسرے حفاظ کا اس نیت سے سننے جاتے ہیں کہ اس کی غلطیاں پکڑیں گے یا اس کو غلطی میں ڈالیں گے، کبھی کھنکارتے ہیں، کبھی زور سے باتیں کرتے ہیں۔ بعض جگہ ایسے بچوں کو امام بنا دیتے ہیں، ان پر یہ بھی اطمینان نہیں کہ ان کے کپڑے بھی پاک ہوں گے یا ان کا وضو بھی ہوگا۔ بعض دفعہ شبینہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس سے نماز و قرآن دونوں کا ضائع ہونا لازم آ جاتا ہے۔ تراویح رمضان المبارک کی مخصوص عبادت ہے، اس کے حقوق یہ ہیں کہ ٹھیک وقت پر ہو، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح ہو، تشہد بھی اچھی طرح ہو، جلدی مت کیا کرو، جو اس میں تلاوت کی جائے وہ بھی اچھی طرح ہو۔ اب تو لوگ تراویح کی ایسی گت سناتے ہیں کہ خدا کی پناہ، تراویح اتنی بڑی نعمت اور سمجھتے ہیں کہ لو اب کم بختی آئی، 20 رکعت پڑھنی پڑیں گی، کوئی حد ہے نہ قدری کی، اور اگر کوئی حافظ ذرا تجوید سے ٹھہر کر پڑھنے والے ہوئے تو گویا قیامت آ گئی۔ اول تو ایسے حافظ کو کوئی تجویز نہیں کرتا، اور اگر کر بھی لیا تو جلدی کرنے کی فرمائش کر کے اسے ایسا تنگ کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے وہ توبہ کر لیتا ہے کہ انہیں تو اب کبھی نہیں سناؤں گا، بس یہ چاہتے ہیں کہ اٹھک بیٹھک ہو اور 20 پوری ہو جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ جماعت سے پڑھ کر بعد میں تراویح پڑھے۔ ایک شخص کی تراویح اور فرض نماز چھوٹ گئی، وہ فرض پڑھ کر امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو گیا۔ جب امام کی نماز تراویح پوری ہو جائے تو وہ شخص امام کے ساتھ وتر کی جماعت میں شامل ہوگا یا پہلے اپنی چھوٹی ہوئی تراویح پوری کرے گا؟ عالمگیری میں ہے کہ ایک شخص وتر میں شریک ہو جائے پھر بقیہ تراویح پڑھ لے۔ بعض لوگ نابالغوں کو تراویح میں امام بنا دیتے ہیں۔ نابالغ کے پیچھے پڑھنے میں اختلاف ہے، مختار اور مفتہ بقول یہی ہے، یعنی فتویٰ اسی پر ہے کہ ناجائز ہے۔ تراویح میں نابالغ کی امامت ناجائز ہے۔ نابالغ لڑکے کے پیچھے صرف تراویح پڑھی جائیں تو کیا حسب قواعد شریعہ و متاخرین فقہائے احناف کے نزدیک جائز ہے؟ فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ اختلاف کے باوجود راجح قول یہی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ نابالغ لڑکی کے پیچھے تراویح پڑھی جائیں تو کیا حسب قواعد احناف کے نزدیک جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ نابالغ کے پیچھے تراویح کی نماز جائز نہیں ہوتی۔ داڑھی منڈوانا کترانا حرام ہے، البتہ مقدار قبضہ یعنی 1 مٹھی سے جو زائد ہو جائے اس کا کترانا درست ہے۔ چنانچہ عالمگیری میں اس کی تصریح ہے۔ داڑھی منڈانے یا کٹوانے والا شخص
فاسق اور سخت گنہگار ہے، اس کو امام بنانا جائز نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ راجح قول کے مطابق فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں خدا نخواستہ اگر بدعتی و فاسق زوردار ہوں کہ ان کے معزول کرنے پر قدرت نہ ہو یا فتنہ عظیم برپا ہو تو مقتدیوں پر کراہت نہیں۔ اب مرد کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں، یعنی خوبصورت لڑکا جس کی ابھی داڑھی نہ نکلی ہو، اس کی امامت کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ مگر داڑھی مونچھیں کچھ نہیں آئی، خواہ حافظ ہو یا علم دین پڑھنے والا ہو، اس کی امامت کا حکم کیا ہے؟ اگر وہ خوبصورت ہے اور اس کو شہوت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھنے کا احتمال ہے، تب تو اگر وہ حافظ یا طالب علم ہو تب بھی مکروہ ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے، صرف عوام کی ناپسندیدگی ہے، تو اگر وہ سب مقتدیوں سے علم قرآن میں اچھا ہے تو اس کی امامت میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور اگر اتنی عمر ہو گئی ہے کہ اب داڑھی بھرنے کی امید نہیں رہی تو وہ امرد نہیں رہا اور اس کی امامت بھی مکروہ نہیں، خواہ داڑھی کا ایک بال بھی نہ ہو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عمر اگر پوری ہو گئی ہے، عمر اگر پوری ہو جائے تو داڑھی چاہے نہ بھی آئے، قدرتی طور پہ داڑھی نہ آئے تو اس کے پیچھے امامت جائز ہے، لیکن اگر نابالغ ہے، عمر اس کی پوری نہیں ہے، داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے، ابھی داڑھی نہیں نکلی ہے، تو اس کے پیچھے امامت جائز نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حکم اور اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔